خدا جانتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں کہ نہیں، اسی لیے فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے کیونکہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا بندہ روزہ دار ہے کہ نہیں۔ یہ تقوی کی بہت اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جس کے اندر کہیں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کسی طرح کا کوئی شائبہ اس طرح کا نہیں پایا جاتا، اور اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو سمرپت کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے خدا کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو، کھانا پینا اور دیگر جائز چیزوں کو خدا کے لیے۔ یہ تقوی کی بہترین مثال ہے۔ بالکل ایوب صاحب، میں آپ کے صاحب مان لیجئے کہ رمضان کے موقع پر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی بزرگ ہے یا پھر بیمار ہیں، تو اسلام میں کیا کچھ حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے، کئی ایسے عذر ہیں جس کی وجہ سے روزے نہ رکھنے کی اگر کسی کو صلاحیت ہے تو روزہ کی قضا کی جائے گی، یا کفارہ دیا جائے گا، یا فدیہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بھی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو پھر وہ دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کرے گا۔ تو اب کوئی ایسا مرض ہے، ایسا مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ نہیں، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کی صحت کو تکلیف ہے، تو اس وقت اسلام صحت کو اور جان کو اہمیت دیتا ہے، اور روزے کی فرضیت اس کے لیے مؤخر ہو جاتی ہے، بعد میں وہ دوسرے ایام میں قضا کرے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت بوڑھا ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، پھر اس کے لیے فدیہ ہے۔ اس طریقے سے اور بھی حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان کے لیے دوسرے ایام ہیں۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پھر اسے کفارہ دینا ہوگا، قضا بھی کرنی ہوگی۔ یہ ہے شریعت کے روزے کے احکام۔ ٹھیک ہے، اظہری صاحب میں آپ کے پاس ہی آؤں گے۔ شانتی لال پرجاپتی، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سب محمد صاحب کے ماننے والوں کو رمضان کی مبارک ہو، اور محمد صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد 500 سال کے بعد حضرت عمر فاروق جی نے قرآن لکھوائی، کیونکہ محمد صاحب نے جو بری باتیں کئی کے لیے خدا کو پسند نہیں، وہ حضرت عمر فاروق جی نے 500 سال کے بعد قرآن لکھوائی۔ تو اس سے پہلے کہ 500 سال کے پیریڈ میں کون سا نیم یا کون سی کتاب پڑھتے تھے لوگ؟ اور قرآن حضرت عمر فاروق جی نے لکھا ہے کہ بھئی جو محمد صاحب نے جو برا کام بتایا اس کو جو کرے گا اس کو سچ سے سچ سزا دی جائے گی۔ تو ایک اسکالر ملے تھے اپنے علی گڑھ یونیورسٹی کے پنڈت جی، تو بولے کہ وہ عرب کا سویدھان ہے، جیسے اپنے ڈاکٹر صاحب نے یہاں بھارت میں سویدھان لکھا، وہ 500 سال کے بعد لکھا گیا۔ تو اس کو پڑھنے سے کہ اس کو کرنے سے تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا نا، اس کے اندر جو برائیاں جو لکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان جنت میں جائیں گا، ایسا پنڈت جی کہتے تھے۔ تو کیا صحیح ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی سے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے، دہلوی صاحب جواب دیجیے گا۔ موتی لال جی، رمضان کی مبارک آپ کو بھی ہو، لیکن یہ بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 500 سال بعد قرآن کریم کو تیار کیا گیا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو آپ تک کسی غلط ذریعے سے پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ اس کو ریموو کریں۔ دیکھیے، میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک طالب علم ہوں، اور کوئی بھی کسی بھی اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جمع کیا گیا، اور آپ کے دور میں باقاعدہ سسٹمیٹکلی اس کو لکھا گیا، نقل کیا گیا پارچمنٹس پہ، جو اس دور میں چونکہ اوراق نہیں ہوتے تھے، کاغذات نہیں ہوتے تھے، تو پارچمنٹس پہ لکھا جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنی خود کی حدیثوں کو بھی لکھنے سے منع کر دیا، حدیث کی کتابت سے منع کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث آپس میں مل جائیں۔ تو بہت ہی اٹینشن کے ساتھ، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کو لکھا گیا، جمع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد نہیں، بلکہ آپ ہی کے دور کے صحابی ہیں،
اور آپ کے ہی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کچھ کاتبان وحی مقرر کیے تھے 12-15، جو وحی یعنی جو قرآن کریم نازل ہوتا تھا اسے ریویلیشن کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. جیسے آپ کے ہاں ویدوں میں ایک وحی کو کہتے ہیں شروتی، اور ایک چیز ہے اسمرتی. تو قرآن کریم شروتی یعنی وحی کی حیثیت رکھتی ہے. اسے لکھا گیا اور بعد میں صحابہ کرام نے اسے کمپائل کیا. کمپائلیشن ایک الگ چیز ہے، اور ریکارڈنگ کرنا، قرآن کریم کو لکھنا، جمع کرنا، وہ الگ چیز. تو کمپائلیشن کا جو دور ہے وہ شروع کہہ سکتے ہیں آپ کے صحابہ کرام سے، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آپ کے صحابی ہیں. صحابی کے معنی ہی ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، آپ کا، جنہوں نے زمانہ پایا ہو حالت ایمان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، وفات کے بعد، حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ قرآن کریم کو کمپائل کرایا. کوئی نئی چیز نہیں لکھوائی. قرآن کریم جو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ صحابہ کرام کے پاس الگ الگ مصحف میں لکھا ہوا تھا، اسے ایک جگہ جمع کر کے اسے مصحف عثمانی کہا گیا. یعنی عثمان غنی نے، حضرت عثمان ذو النورین نے اسے جمع فرمایا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام اس پہ متفق ہو گئے کہ ہاں ہمارے پاس یہ حصہ موجود تھا، ان کے پاس یہ حصہ قرآن کا موجود تھا. سب جمع کرنے کے بعد قرآن کا فائنل کمپائلیشن ہو گیا، اور پوری امت مسلمہ، پوری مسلم میجورٹی اس پر متفق ہے کہ یہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا غار حرا میں، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم